تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داریاں۔ اور اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5-2 ہفتوں سے جو یہودی قوم ہے، جو ملک اسرائیل ہے، یہ برابر فلسطینیوں کے اوپر حملہ کر رہا۔ اب تک بے شمار لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو چکے۔ کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے، میزائل کے ذریعے گرا دیا گیا۔ ایسے وقت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر انسان اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک مولوی صاحب مسلم حکمرانوں کو لعنت کر رہے تھے کہ یہ مسلم حکمران کیا کر رہے تھے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ سب بھی یہی سوچتے ہیں۔ یعنی ہر انسان اپنے اپنے طور پر اپنی ایک رائے رکھ دیتا ہے مسجد اقصی کے بارے میں۔ تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں، ہماری پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور مسجد اقصی اصل ہے کیا چیز؟ آئیے سب سے پہلے مسجد اقصی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اس مسجد کا نام مسجد اقصی ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، یہ ایسی جگہ ہے جس کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف برکت ہی برکت ہے۔ اب مسجد اقصی اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ اسے قرآن مجید کے اندر مسجد اقصی کیوں کہا گیا؟ مسجد اقصی، اقصی کا معنی ہوتا ہے دور۔ آپ اگر حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے، مسجد نبوی کے پاس جائیں گے، تو وہاں سے اس مسجد کی دوری بہت زیادہ ہے، 40 رات کی مسافت ہے، 1 مہینہ 10 دن کی مسافت پر یہ مسجد واقع ہے، اسی لیے اسے اقصی کہا گیا ہے۔ اور یہ مسجد اقصی کہاں پر واقع ہے؟ شام کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ شام یہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، بلکہ شام، فلسطین جو آج ملک ہے، یہ بھی شام کا علاقہ ہے، اور اردن جسے آج کل جورڈان کہا جاتا ہے وہ بھی شام کا علاقہ ہے۔ اسی طرح سے لبنان جو ہم اور آپ نام سنتے ہیں، یہ سارے کے سارے شام کے علاقے میں پڑتے ہیں۔ اور شام جہاں مسجد اقصی ہے، ایک ایسی بابرکت جگہ ہے، ایک ایسی بابرکت جگہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کے لوگوں میں خرابی آ گئی تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس ملک والوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں عرض محشر ہے، ہم اور آپ اسی سرزمین پر جمع ہوں گے اور اسی سرزمین سے منتشر بھی ہوں گے۔ عرض محشر اور منشر یہ دونوں جگہ کہاں ہے؟ شام ہے۔
اور شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اکثر و بیشتر تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام مبعوث کیے گئے، اور وہیں پر ان کا مسکن ہے اور مدفن بھی ہے۔ اور اسی شام کے علاقے میں یہ مسجد اقصی موجود ہے۔ یہ ہے اصل تاریخ۔ اب مسجد اقصی کو بنایا کس نے؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو مسجد اقصی ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، جنوں کی مسجد ہے وہ بنائی تھی، لیکن کب بنائی تھی؟ بعد میں بنائی تھی، پہلی مرتبہ نہیں بنائی تھی۔ پہلی مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت المقدس، یعنی کہ مسجد اقصی۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 سال، صرف اور صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اگر یہ بات مان لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے مسجد بنائی تھی تو بالکل ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد بنائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ 1000 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے، تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر بخاری کی جو روایت ہے 40 سال کا فاصلہ بتلا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اور نسائی کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس مسجد کی تعمیر کی تھی، یعنی کہ دوسری مرتبہ۔ اب جیسے ہماری یہ مسجد ہے، پہلی مرتبہ 200 سال پہلے بنائی گئی تھی، پھر دوسری مرتبہ بنی، پھر تیسری مرتبہ بنی، اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصی تعمیر کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کر چکے تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ 2 دعائیں تو اللہ نے اسی وقت قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے امید ہے کہ تیسری جو دعا ہے وہ بھی اللہ نے قبول کر لی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت اور سمجھ عطا فرما۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کتنا سچا اور صحیح فیصلہ کیا کرتے تھے، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ کی کہ اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے جائز نہ ہو، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری ان کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ تو اس مسجد کو، یعنی مسجد اقصی کو، اے اللہ تو اس مسجد کو، مسجد اقصی کو ایسا بنا دے کہ جو بھی یہاں پر آئے نماز پڑھنے کے لیے وہ انسان گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جائے جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آخری ٹکڑے کے بارے میں بیان فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا ہوگا۔ لیکن جو مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے یہ بالکل ہی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھتا ہے 2 رکعت تو وہ 250 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں 500 اور 5000 اور پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں ہیں، سب غلط بات ہے، یعنی کہ وہ احادیث ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کی روشنی میں 250 نماز پڑھنے کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہے، کس نے تعمیر کی، یہ آپ سن چکے۔ اور اگر ہم اس حساب سے مان لیتے ہیں جیسا کہ جو روایتیں ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، یہ بات بھی مشہور ہے، تو اس حساب سے بھی یہ بات ہوگی کہ جب آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی
تو اس کے 40 سال کے بعد انہی کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی. لیکن جو میں نے پہلی بات کہی تھی وہی بات یہ زیادہ صحیح اور راجح معلوم ہوتی ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے. تو میرے دوستو، یہ مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے یا جہاں پر دنیا کی 3 بڑی قوموں کا تعلق ہے. ایک مسلمان، ایک عیسائی، اور تیسرے یہود، جو آج کل مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے. یہود کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے تب عیسائیوں کے قبضے میں تھا. اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے، رومیوں نے جو کہ عیسائی مذہب والے نہیں تھے، اور اسی طرح سے عمالقہ قوم نے، یہ دیگر جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری قومیں وہاں پر قابض تھی. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 598 سال پہلے، یعنی کہ 600 سال پہلے، 600 سال میں صرف 2 سال کم ہے، 598 سال پہلے ایک بخت نصر بادشاہ آیا. اس نے یہودیوں کو وہاں سے مار بھگایا اور وہاں رہنے نہیں دیا. بے شمار یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور بہت ساری یہودیوں کو اس نے قیدی بھی بنا لیا. اس کے بعد یہودی ہلاک و برباد ہو گئے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد پھر ایک اور رومی بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے بھی حملہ کیا اور بے شمار یہودیوں کو قتل کیا. اور قریب ہی کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوا تھا جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا ہے، ہٹلر کے نام سے. بتانا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ ہٹلر ایک عیسائی مذہب کا ہے، یا سمجھ لیجئے کہ بددین تھا. اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا. کوئی اسے ٹیررسٹ نہیں کہتا ہے. آج اسرائیل، آج یہودی جو ہے مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، کوئی اسے ٹیررسٹ ملک نہیں کہتا ہے. اور ایک مسلمان امن و سکون چین کے ساتھ ہندوستان میں رہے تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے. سوچ لیجئے کتنا بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے. جی ہاں مسلمانوں، آپ ہوش کے ناخن لیں اور سوچ سمجھ کر کے کوئی بھی بات کہا کریں. دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور عیسائیوں کے قبضہ جب تھا جبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 14 ہجری کے اندر مسجد اقصی کو فتح کیا تھا. اللہ اکبر. ان کا واقعہ بھی بڑا ہی عبرتناک ہے میرے دوستو. جب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کا محاصرہ کیا، مسجد اقصی کا محاصرہ کیا، تو وہاں پر اتنی زیادہ فراوانی ہے رزق کی، پھلوں کی اور دیگر ساز و سامان کی، برکت والی زمین ہے کہ وہ لوگ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فوج کے سپہ سالار تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لڑائی بغیر یہ مسجد ہمارے قبضے میں آ جائے. جب محاصرہ طول پکڑا، لمبا ہو گیا، تو عیسائیوں کے پادریوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم تمہیں مسجد کی کیلی دینے کے لیے تیار ہیں، مسجد کی چابی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اندر وہ صفات نہیں ہے. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو مسجد فتح کرے گا اس کی علامت کچھ اور ہوگی، اور تمہارے اندر وہ علامت نہیں ہے، لہٰذا اپنے بادشاہ کو بلاؤ. میرے دوستو، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ عیسائی پادری آپ کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیے، اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ایک اونٹنے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنے غلام کو لیتے ہیں اور ایک بورا ستو لیتے ہیں، اور فلسطین کی طرف مسجد اقصی کی فتح کے لیے نکل پڑتے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی کے قریب پہنچتے ہیں تو راستے میں یہ طے پایا تھا کہ اونٹ تو ایک تھا، سواری تو ایک تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر سوار ہوتے اور اونٹ کی رسی پکڑ کر کے غلام چلا کرتا، اور پھر کچھ دیر کے بعد غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوتا اور خلیفۃ المومنین والمسلمین اونٹ کی رسی پکڑ کے چلا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ
اتنی دوری کا سفر طے ہوا، 2500 کلومیٹر تقریباً کم و بیش پیدل اونٹ کے اوپر سفر طے کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر اتفاق دیکھیے کہ غلام کی باری تھی، اونٹ پر سوار ہونے کی غلام کی باری تھی۔ اس غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیے اور میں اونٹ کو ہانکوں گا، میں اونٹ کی رسی پکڑ لوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، پورے فلسطین والے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ غلام کو سوار کیے اونٹ کی رسی کو پکڑ کر کے مسجد اقصی کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے، جو مسجد اقصی کا پادری تھا مسجد کی کیلی لے کر کے آ گیا اور کہا کہ جیسی صفات، جیسی نشانیاں ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھی تھی، ویسی نشانیاں تمہارے اندر 2 ہے، تیسری نہیں ہے۔ کہا کہ تم نے کیا پڑھا تھا اپنی کتاب کے اندر؟ کہا کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو مسجد اقصی کو فتح کرنے آئے گا وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوگا اور جو بادشاہ ہوگا وہ پیدل اونٹ کی رسی کو پکڑ کر کے آ رہا ہوگا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور دوسری صفت تمہارے اندر دیکھا وہ یہ کہ تمہارے پاؤں میں کیچڑ لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو مسجد اقصی کو فتح کرے گا اس کے پاؤں میں کیچڑ لگے ہوں گے۔ یہ 2 صفات تمہارے اندر موجود ہے، تیسری صفت کا عطا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سی ہے تیسری صفت بتلاؤ؟ کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھ کے رکھا ہے کہ جو مسجد اقصی کو فتح کرنے آئے گا اس کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اور پھٹنے کی وجہ سے کپڑے پر جوائنٹ لگے ہوئے ہوں گے، اور 1 2 نہیں 17۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبا ہٹا دی تو حقیقی معنوں میں ان کے کپڑوں کے اوپر گن کر کے 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ہاں یہ تو آپ ہی لیجیے ایک ہی لی۔ اور اس طرح سے مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، یہاں تک کہ کچھ سالوں کے بعد پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور پھر یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری کے اندر پھر سے صلیبیوں سے، عیسائیوں سے اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اور اس کے بعد سے لے کر کے ایک زمانہ تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ جو ترکی کا بادشاہ تھا عبد الحمید ثانی وہ زوال کا شکار ہوا اور پھر وہاں سے یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور پھر 1947 کے اندر یہودیوں کے قبضے میں گیا۔ میرے مسلمانوں جانتے ہیں سب سے بڑے راز کی بات کہ عبد الحمید ثانی جو زوال پذیر ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مسجد اقصی کی چابی گئی، اس کا ذمہ دار کوئی غیر نہیں تھا، مسلمان گورنر تھا۔ اللہ اکبر۔ فتنے پھیلانے والا، مسلم بادشاہ کے خلاف زہر اگلنے والا ایک گورنر تھا جس کا نام حسین شریف تھا۔ اسی نے بغاوت کی اور عیسائیوں کی، انگریزوں کی مدد کی، یہاں تک کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ ہار گیا، اور وہ کہا کرتا تھا یہودیوں کو کہ دیکھو اگر تمہیں مسجد اقصی چاہیے تو میرے لاش کے اوپر سے تجھے گزرنا پڑے گا، جب تک میں مر نہ جاؤں، جب تک میرے بدن میں آخری قطرہ خون نہ بہہ جائے، جب تک میں مسجد اقصی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ لوگ بہت درخواست کر رہے تھے، اتنا سونا لے لیجئے، اتنا مال لے لیجئے۔ وہ عبد الحمید ثانی جو ہے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ حسین شریف جو گورنر تھا اس کی بغاوت سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ مسجد چلی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ 1947 کے اندر جو اقوام متحدہ ہے جس کے اوپر یہودی قابض ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک مشرق کا حصہ اور ایک مغرب کا حصہ۔ آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک مشرق کا حصہ اور ایک مغرب کا حصہ۔ جو مغرب کا حصہ تھا وہ یہودیوں کو دیا گیا، اور جو مشرق کا حصہ تھا وہ مسلمانوں کو دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ تمہاری ہے اور یہ تمہاری ہے۔ اس کے بعد 2017 کے اندر جو امریکہ کا اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھا اس نے یہ کہا کہ پورا کا پورا حصہ جو ہے یہ یہودیوں کا ہے،
اور اسی کے نقش قدم پر بائیڈن بھی چل رہا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایسا ہے ویسا ہے، یاد رکھ لیجئے امریکہ کے جتنے بھی صدر بنتے ہیں وہ سارے کے سارے یہودیوں کے ہی نقش قدم پر کام کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مسلمان پتہ نہیں ترکی کا جو ابھی بادشاہ ہے وہ رجب طیب اردگان، اسے تو خلیفہ مانتے ہیں، ایک نمبر کا منافق انسان ہے، یاد رکھ لیجئے۔ عرب میں جاتا ہے تو یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے، جب یورپ میں جاتا ہے تو عرب کو برا بھلا کہتا ہے، ہر جگہ اس کا یہی کردار ہے۔ ایران کو آج کل لوگ ایران کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ ایران مدد کر رہا، ایران نے فوج بھیجی ہے، کوئی فوج نہیں بھیجی ہے۔ ایران تو سنیوں کا دشمن ہے۔ ایران خود ایسا ملک ہے کہ ایران جو ملک ہے وہاں پر سنی مسجد بنانے کی پرمیشن نہیں ہے، وہاں بے شمار سنیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ جب اپنے ملک کے اندر وہ ایسا کر رہا ہے تو باہر ملک میں کیا وہ سنیوں کی مدد کرے گا؟ اور مسلمان جو پتہ نہیں وہ آیت اللہ اور خامنہ اور پتہ نہیں کس کس کو اپنا ہیرو سمجھ لیتی، اور دیکھیے مسلمان کوسنا شروع کر دیتی کہ مسلمان حکمراں کیا کر رہے ہیں، مسلم حکومتیں کیا کر رہی ہے، سعودی حکمرانوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، خالی عیش میں موج میں اس میں اس میں، فقط مسلمانوں کے پاس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ یقین مانیے میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا آگے چل کر کے۔ تو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مسجد اقصیٰ کو ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر میں یہاں پر سوال کر دوں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اصل ہے کیا چیز، تو آپ جو ہے اخبار کا فوٹو دکھائیں گے کہ مولانا یہ جو مسجد ہے سنہرے کلر کا گولڈن کلر کا وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ نہیں؟ لیکن جانتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ تو کیا ہے ایک گنبد ہے، اسے عربی کے اندر قبۃ الصخرہ کہا گیا، پتھروں کا گنبد۔ اسے جو ہے عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا اس نے بنانے کا کام کیا تھا، آغاز کیا تھا، اور بعد میں اسے مکمل جو ہے ولید بن عبد الملک یعنی عبد الملک کا جو بیٹا تھا اسی نے اس کو مکمل کیا تھا۔ اور یہ ایک ایسی اسلامی شاہکار ہے کہ جیسا اس وقت بنا تھا آج بھی اسی شکل میں موجود ہے، اور وہ مسجد نہیں ہے، وہ ایک گنبد ہے، ایک چٹان تھا، جو کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ چٹان ایسا تھا کہ جو زمین سے تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی تھی اس کا ایک حصہ، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اب گرے تب گرے، لہٰذا کیا کر دیا گیا، عبد الملک بن مروان نے یہ کہا کہ لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لہٰذا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا، اور آج تک وہ گنبد بنا ہوا ہے۔ وہ جو سنہرے کلر کا ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اصل جو مسجد اقصیٰ ہے وہ سرمے رنگ کا ہے، سرمگی والا کالے رنگ والا، وہ اصل مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ کی جو لمبائی چوڑائی ہے تقریباً 80 میٹر لمبائی ہے اور 55 میٹر چوڑائی ہے، اور جو پورا مسجد اقصیٰ ہے جیسا کہ حدود ہوتے ہیں، اللہ اکبر، مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، جانتے ہیں جو مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے، جو اس کی باؤنڈریاں ہیں جہاں تک مسجد اقصیٰ شمار کیا جاتا ہے، وہ چاروں طرف ملا کر کے تقریباً 14,000 میٹر ہے۔ اللہ اکبر، 14,000 میٹر، ادھر بھی 14,000، ادھر بھی 14,000، ادھر بھی 14,000، ادھر بھی 14,000 میٹر۔ اب سوچ لیجئے کتنی لمبی چوڑی مسجد ہے وہ، 14 اس کے اندر دروازے، بے شمار کنویں ہیں وہاں پر، بے شمار چھوٹے چھوٹے قبے بنائے گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ایک عظیم شاہکار ہے، لیکن مسلمان جو ہے صرف وہ ایک سنہرے رنگ کے کلر کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ وہ مسجد اقصیٰ ہے نہیں۔ مسجد اقصیٰ اصل میں وہ جگہ ہے جو کہ کالے رنگ کے گنبد والا ہے، وہ اصل مسجد اقصیٰ میرے دوستو، اور بقیہ سارے کے سارے اس کے حدود میں آ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے غفلت میں ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اصل مسجد اقصیٰ اصل ہے کیا چیز۔ تو میرے دوستو یہ مسجد اقصیٰ ایک ایسی جگہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بڑی محبت ہے اور رکھنی بھی چاہیے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام یہیں پر مبعوث کیے گئے، تمام انبیاء کرام کا مدفن بھی یہی ہے۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے اسی علاقے میں بات کی، داؤد علیہ السلام بھی اسی علاقے میں، سلیمان علیہ السلام بھی اسی علاقے میں،
دجال بھی اسی علاقے میں قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے میں ہوگا، یاجوج ماجوج کا قتل بھی اسی علاقے میں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اسی علاقے کے اندر اتریں گے۔ غرض کے جتنی ساری بھلائیاں ہیں، جتنی ساری خوبیاں ہیں، وہ ارض شام کے اندر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ارض شام میں خرابی آ گئی تو تمہارے اندر بھی خرابی آ جائے گی، تمہارے اندر بھی بھلائی نہیں رہے گی۔ اب یہ فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے مسلمان اتاولے ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان، خاص طور سے آج کی نئی نسل جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے۔ جیسی ہی وہ معاملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، یہودیوں نے حملہ کیا، مسلم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ 60 سے زیادہ مسلم حکومتیں ہیں، کیا کر رہی ہے؟ وہ لوگ خالی عیاشی کر رہے۔ بھائی بحیثیت مسلمان کیا ہمارے لیے یہ لائق اور سیبا ہے کہ ہم مسلم حکمرانوں کو گالیاں دیں؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہر ملک کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، کسی کو کیا معلوم؟ جو انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے وہی انسان سمجھتا ہے، ان کو تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بچائیں، ہم اپنی کرسی کو کیسے بچائیں۔ بھلا یہ بتلائیے کہ مسلم حکمرانوں کو گالی دینے سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کبھی حل نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تقریباً میں 3 مثال دے رہا ہوں۔ جو مسلمان بھی آپ کے سامنے میں مسجد اقصیٰ کو لے کر کے مسلم حکمرانوں کو گالی دے، سعودیہ کو گالی دے، آپ ان سے 3 بات کا سوال کر لیں۔ ابھی پچھلے سال بابری مسجد کا کیس ہوا، بابری مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہاں کے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ یہاں کے مسلم لیڈر کیا کر رہے تھے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا؟ جو دوسروں کے لیے بولتے ہیں وہ مسلم قوم ہندوستان کی اپنے اوپر اپلائی کیوں نہیں کرتی ہے؟ اپنے اوپر سوچے نا کہ بھائی یہاں کے جو غدار ہیں، یہاں کے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے لباس میں، جو اللہ اکبر کے نعرے کی آواز کے بھیس میں، ایسے دشمنوں کے خلاف مسلم قوم کیوں نہیں اکٹھا ہوئی؟ وہاں پر آواز کیوں نہیں نکالی؟ کسی مسلمانوں کے پاس جواب، کسی مسلمان کے پاس جواب نہیں۔ ابھی چلیے وہ تو بہت دور ہوا، ابھی پچھلے 15-20 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، بنگلور کے اندر گورنمنٹ کووڈ ہاسپٹل تھا، وہاں پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا، بیڈ نہیں ہے۔ وہاں کے ایم پی آیا اور ایم پی آنے کے بعد کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ بیڈ نہیں ہے، ایسا ہے، مریض زیادہ ہو گیا۔ کہا کہ پورے ڈاکٹروں کو بلایا، پورے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، 200 سے زیادہ ڈاکٹر تھے، اس کے اندر 14 مسلمان ڈاکٹر تھے، پورے کے پورے 14 مسلمان ڈاکٹروں کو نکال دیا گیا، نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے کہ انہی 14 مسلمان ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ کسی کو پتا بھی ہے؟ کسی مسلمان کو پتا نہیں ہے۔ کیا کسی نے FIR بک کیا؟ آج اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، آج سعودی عرب کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، کیا کسی کو معلوم ہے؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ 5-6 دن پہلے ہریانہ کے اندر ایک جم ٹرینر تھا، عابد خان نام تھا اس کا، اس کی موب لنچنگ کی گئی۔ مسلمانوں کو پتا ہے؟ خود اپنے ملک کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی، اللہ کی لعنت اس قوم کے اوپر، فلسطین کے اندر بے شمار نہتے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، لاچار اور مجبور اور بے بس مرد اور خواتین اور بچوں کو قتل کر رہا ہے میزائل سے، بمباری سے۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی کے برعکس ہمارے ملک کے اندر بھی جو فاسسٹ حکومتیں ہیں، کہ جو سیکولر کے دشمن ہیں، جو ہمارے ہندوستان کی قوانین کے دشمن ہیں، جو ہمارے آئین کے دشمن ہیں، ایسے لوگ ہمارے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ کیا اس کے اوپر کیس نہیں بک ہونا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر مسلمانوں کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بس سعودیہ کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی کی جو حکومت ہے وہ ایک کھلونا ہے، جو جب من میں آئے جب چاہے وہ بک دے۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یہ انفرادی رائے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں، سوشل میڈیا کے اوپر گھر میں بیٹھ کر کے، حجرے میں بند ہو کر کے، AC روم کے اندر بند ہو کر کے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر مہم چلانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا یہودیوں کے اوپر، بلکہ وہ لوگ تو خود مہم چلاتے ہیں۔
اور مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کے جال میں پھنستا ہے۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مسئلہ حل ہوگا تو ایک ہی صورت میں ہوگا کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ سن لیجئے، ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ مسلط کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ذلت اور رسوائی اس وقت تک نہیں ہٹائی جائے گی جب تک کہ تم دین کی طرف نہ لوٹ آؤ۔ ہم دین کی طرف ہیں، ہم دین کے اوپر قائم و دائم ہیں۔ ہم خود بے نمازی ہیں اور سعودیہ کو کوستے رہتے ہیں، ہم خود بے نمازی ہیں اور دیگر جو لبنان، فلسطین اور مصر اور آذربائیجان، افغانستان، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب کو گالی بکتے رہتے ہیں۔ ہم خود پاپی ہیں اور جو کچھ ہی بچا ہوا مسلمانوں کی عزت ہے اس کی بھی بقیہ ادھر دیتے ہیں۔ یہ کہاں تک مناسب ہے میرے دوستو؟ کافروں کی چالوں کو سمجھیے، یاد رکھ لیجئے، ہم اللہ کے دین کیوں ہو جائیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کیا ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ ہم توحید کے اوپر قائم ہو جائیں، ہم شرک سے دور ہو جائیں، ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ رمضان گیا، ہم مسجد سے دور ہو گئے تو ایسی مصیبتیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم دین کو پھیلانا شروع کر دیں، ہم دعوت کا کام ہر مسلمان کرنا شروع کر دے اور پھر دین کے اوپر صبر اور استقامت سے گامزن ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی نا۔ یہ ذلت اور رسوائی ہٹنے والے نہیں ہیں میرے دوستو۔ تو میرے دوستو خلاصہ بحث یہی ہے، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے ایسے ہیں کہ انفرادی رائے سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان قوم ذلیل ہوگی، ہم اور آپ برباد ہوں گے، ہم اور آپ حکومت کے نظریں پکڑے جائیں گے، ہم اور آپ مجرم بن جائیں گے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی بولنے، کچھ بھی لکھنے اور کچھ بھی پھیلانے سے پہلے ہوشیار رہیں اور سوچ لیں کہ آیا یہ مسلمانوں کے لیے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ ہم جو ہے دشمن کے آلۂ کار نہ بنے۔ آج اکثر جو مسلمان ہیں دشمن کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ سوچیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا مسجد اقصیٰ کا مختصر تاریخی جائزہ۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو موجودہ زمانے کے جتنے بھی فتنے فساد ہیں ان تمام فسادوں سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔